دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی حدیث قدسی کسی ایک موضوع پر بیان کیا کرتے ہیں اور اس ٹاپک پر، موضوع پر مزید مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انجاکم یوم القیامہ من احوالها ومن مواطنها، تم میں قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے موضوع سے متعلق جو حدیث قدسی ہمارے پاس ہے اس کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ یا ابن آدم انفق علیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ پاک کا ایک فرمان سنایا ہے جس میں بڑے مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کی جامعیت دیکھیں، ان الفاظ کا کمال دیکھیں کہ کتنے مختصر سے الفاظ میں کتنی بہترین بات کو کتنے خوبصورت انداز پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال ختم ہو جائے گا، اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی سیرت کو دیکھیں، ہمارے بزرگان دین کس طرح سے اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ترغیبات، فضائل ارشاد فرمائے۔ اور اگر آپ احادیث کو پڑھیں، اللہ اکبر، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں باقاعدہ ترغیب دلا رہی، باقاعدہ ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا کر رہی کہ ہمیں اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور وہ اللہ پاک کی راہ کیا کیا ہو سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ آگے تھوڑی سی ہم تفصیل سنیں گے، لیکن قرآن کریم کی چند آیات سنیے جن میں اللہ پاک ان خرچ کرنے والوں کی کیسی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو متقی لوگ ہیں ان کی صفات کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لے کر آتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، جو پراپرٹی ہے، جو سرمایہ ہے، اصل میں یہ کہاں سے آیا ہے؟ بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، جب دنیا میں آیا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ پاک اسے مال عطا فرماتا ہے مختلف ذریعوں سے، تو وہ مال اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی تو انسان کو کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے، کبھی بھی انسان کو کنجوسی یا بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یقیناً انسان عام طور پر اس مال سے محبت کرتا ہے، اس مال سے پیار کرتا ہے، لیکن قرآن نے کیا بیان کیا آئیے سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا کہ تم بھلائی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ تو اگر ہمیں مال پسند ہے اور اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا کئی گنا ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں ہمارے پاس مال ہے، اگر ہم دنیا میں ہی اس کو خرچ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، اس کے مقابلے میں کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا، جب قبر میں چلا جائے گا تو جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا ویسے ہی دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے، اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ جو کچھ دنیا کا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گیا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا پھر اسے احساس ہو کہ یار میں نے تو اللہ پاک کی راہ میں مال ہی خرچ نہیں کیا، تو آئیے ان کے بارے میں اللہ پاک کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک کا قرآن ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر تم کہو کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں تیری راہ میں مال خرچ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ پاک کی راہ میں مال ابھی خرچ نہیں کر رہے، لیکن مرنے کے بعد پھر یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں جو مال چھوڑ کر آیا ہوں اس کا فائدہ مجھے تو نہیں ہو رہا، اب کاش یہ مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے تو اب اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری نیک خواہشات ہوں کہ میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، ایسے نیک اعمال کر لیتا، یہ کر لیتا، لیکن ان حسرتوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان حسرتوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو مال ابھی ہمارے پاس ہے، اگر کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، مثال کے طور پر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، وضو خانے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، نمازیوں کے لیے ٹائل کی ضرورت ہے، یا پنکھوں کی ضرورت ہے، لائٹس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ یوں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسہ ہے جہاں پر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، احادیث کریمہ پڑھائی جاتی ہیں، وہاں طلباء کے لیے اگر ضروریات ہیں تو آپ طلباء کے لیے بھی اگر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں تو یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ مدرسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں طلباء کی ضروریات کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک مدرسے کا جو سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے، وہ بہترین طریقے سے چل سکتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں تنگ دست ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، حاجت مند ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے، تنگ دست ہے، یا رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، اور آپ کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مالی لحاظ سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں، لباس میں، یا رہنے کے معاملات میں آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، یا آپ کے دادی دادا ہیں، یا آپ کے نانی نانا ہے، یا پھر آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، والدین ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں ان کو دینا صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک عام فقیر کو اگر آپ دیں، اس کے مقابلے میں رشتہ دار کو دینا یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں،
اس پر بہت ساری روایات، بہت ساری احادیث۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما۔ دوسرا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو بخل کرے اور مال خرچ نہ کرے تو اس کے مال میں برکت نہ دینا، تو اس کے مال کو روک لینا، تو اس کے مال میں اضافہ نہ فرمانا۔ وہ فرشتے آ کر اس طرح سے دعا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا ذہن بنائیں تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلتیں حاصل ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اگر ان کی سخاوت کو دیکھیں تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پیارے پیارے شہزادے، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایسا ہوا کہ سامان سے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ اب بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ جب آگے جاتے ہوئے کچھ دیکھا تو انہیں ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر کے باہر نظر آئی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے کر گئے، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پینے کے لیے ہے، ہمیں پیاس لگی ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بکری ہے، اگر آپ اس کا دودھ پینا چاہیں تو دودھ پی لیں۔ چنانچہ آپ نے اس کا دودھ نکالا اور تینوں نے اس کا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میرے گھر میں بکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس کو ذبح کر دیں تو میں آپ کو پکا کر دے دیتی ہوں۔ چنانچہ اس بکری کو ذبح کیا گیا اور اس بوڑھی خاتون نے اس بکری کا گوشت پکا کر بزرگوں کو پیش کر دیا۔ انہوں نے وہ تناول کر لیا، بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اس خاتون کو دعاؤں سے نوازا، فرمانے لگے کہ ہم قریش سے ہیں، اگر تمہارا کبھی مدینے میں آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا۔ اس کے بعد آپ حج پر تشریف لے کر چلے گئے، حج کیا، حج کرنے کے بعد آپ تشریف لے کر آ گئے۔ اچھا، یہ جو خاتون تھی نا بہت زیادہ غریب تھی، یعنی ان کا عالم دیکھیں، جب اس کا شوہر آیا نا ان کے جانے کے بعد، وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، بکری کہاں گئی؟ اس عورت نے سارا واقعہ سنا دیا، غصہ ہو گیا، کہنے لگا کہ ان لوگوں کے لیے تم نے بکری ذبح کر دی جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ قریش سے تھے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصہ ہوا، یہ لوگ غربت کے مارے تھے، تو یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں وہ خاتون کہیں سے گزر رہی تھی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس بوڑھی خاتون کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ بوڑھی خاتون تو آپ کو نہیں پہچان سکی، لیکن آپ نے اسے پہچان لیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہو اماں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں پہچانتی۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اس طریقے سے تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، تو وہ پھر پہچان گئی کہ ہاں ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی کیسے خدمت کی یہ دیکھیں، اس غریب خاتون کے اوپر آپ نے کیسے صدقہ کیا یہ دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں اس کو عطا فرمائی، یعنی اس عورت نے تو ایک بکری آپ کے لیے ذبح کی تھی، آپ نے 1000 بکریاں اس عورت کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ 1000 دینار یعنی سونے کے سکے آپ نے عطا فرما دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے امام حسین کے پاس لے جاؤ۔ اب وہ امام حسین کے پاس لے کر چلے گئے۔ جب وہ خاتون امام حسین کے پاس پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ انہوں نے 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 دینار دیے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! یہ صدقہ کرنے کا ان کا جذبہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین۔ اب کیا ہوا، اپنے غلام کے ساتھ اس خاتون کو عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ جب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچی خاتون تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے دونوں نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا فرمائے۔
تو وہ عورت 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی. ہمارے بزرگان دین ایک ہی بار میں فقیروں کو اتنا نواز دیتے تھے کہ انہیں دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز. لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے آتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اسی لیے تو حدیث پاک میں فرمایا اللہ اکبر، فرمایا سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. فرمایا جو بخیل ہوتا ہے نا، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن جہنم کے قریب ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیں کہ جو سخی ہے اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں. جو بخیل ہوتا ہے اسے اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اور یعنی بخیل آپ سمجھتے ہیں، بخیل کنجوس کو کہا جاتا ہے. تو جو بخیل ہوتا ہے اسے اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے، جبکہ وہ دوزخ کے قریب ہوا کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، جو سخی ہے نا، تو اس کا سخاوت کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت نہیں، جبکہ جو بخیل ہے اس کا بخل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں چاہتا. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا مال اللہ کو پسند نہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس کا جو عیش و عشرت ہے، یہ انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جو صدقہ ہے نا، یہ انسان کے مال میں برکت بھی لاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت یہ کہ انسان کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا کر رکھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دھوبی تھا. اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے کپڑے عدل بدل کر دیتا اور کپڑے پھاڑ دیا کرتا تھا. بعض اوقات لوگ بڑے پریشان تھے اس سے کہ اس نے تو ہمیں بیزار کر کے رکھا ہوا ہے. ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ حضور یہ اتنا پریشان کر کے اس نے رکھا ہوا ہے، کبھی کپڑے بدل دیتا ہے، کبھی کپڑے پھاڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے خلاف دعا فرما دی کہ لوگوں کے حقوق اس طرح سے تلف کر رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو آپ نے اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی. اب جناب کیا ہوا، وہ جو دھوبی تھا نا اپنے گھر سے نکلا، اس نے گٹھڑی اٹھائی، کپڑے دھونے کے لیے نکلا اور کھانے کے لیے 3 روٹیاں بھی اس نے لے لی. اب جب وہ چل پڑا نا تو راستے میں ایسا ہوا کہ ایک سائل ملا، فقیر مل گیا. تو اس نے اس سے سوال کر لیا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. اس دھوبی نے کیا کیا، ایک روٹی نکال کر اس سائل کو دے دی. جب اس سائل کو روٹی دی نا تو اس نے دعا دی کہ اللہ پاک تمہیں آسمانی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے. جب اس نے یہ دعا دی تو وہ دھوبی خوش ہو گیا. اس نے دوسری روٹی نکال کر بھی اسے دے دی. اس پر وہ فقیر دعا دینے لگا کہ اللہ پاک تمہیں تمام آفتوں سے محفوظ رکھے. اس پر وہ دھوبی اور خوش ہو گیا. اس نے تیسری روٹی نکال کر بھی اسے دے دی. جب تیسری روٹی دی نا تو اب دھوبی نے دعا کی کہ اللہ پاک تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہنے کے بعد وہ فقیر چل پڑا. یہ دھوبی گیا. جب اس نے کام نمٹانے کے لیے گٹھڑی کھولی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا. لیکن وہ جیسے ہی اس دھوبی کو ڈسنے لگا، ایک فرشتہ آیا اور اس سانپ کے منہ میں اس نے لگام ڈال دی اور وہ دھوبی اس سانپ کے ڈسنے سے بچ گیا. اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جب وہ علاقے میں پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور وہ دھوبی تو دوبارہ آ گیا ہے، آپ نے تو اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلوایا اور اس سے سارا ماجرا پوچھا، فرمایا تم نے راستے میں کیا کوئی ایسا عمل کیا تھا، نیک عمل، کو اچھا عمل ہو؟ اس دھوبی نے کہا کہ میں نے تو یہ کیا تھا کہ میں نے اللہ کی راہ میں 3 روٹیاں صدقہ کر دی تھی، بس میں نے تو یہ کام کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو اس دھوبی نے کہا کہ مجھے جو ہے، اس نے دعا دی فقیر نے کہ اللہ پاک تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، تجھے مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے. اس طرح سے اس نے مجھے دعائیں دی تھی. پھر اپنے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں نہیں ڈسا؟ اس سانپ نے کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول کر کے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جیسے میں اپنا کام کرنے لگا ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے منہ پر لگام ڈال دی.
جس کی وجہ سے میں اسے ڈس نہیں سکا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ دھوبی اللہ پاک نے تیرے صدقے کی وجہ سے تجھے آفت سے محفوظ رکھا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں انسان کس طرح سے اپنے صدقے کے ذریعے سے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے, آفتوں سے بچ جاتا ہے, تکلیفوں سے بچ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کرنا چاہیے, خواہ وہ کتنا ہی کم ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے خیرات کریں, بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں, بڑے بڑے مدرسے بنا دیں, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہ کریں. ایسا نہیں, بلکہ آپ کو اللہ پاک نے جتنی استطاعت دی ہے, جتنی حیثیت دی ہے, آپ اس کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں. بلکہ صبح کے صدقے کے بارے میں تو بہت سارے فضائل. جب انسان گھر سے نکلے تو صبح صبح کسی فقیر کو, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, جہاں جہاں پر اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنی حیثیت کے مطابق, ایک مشورہ یہ آپ کوشش فرمائیں کہ روزانہ صدقہ کریں. یعنی اگرچہ تھوڑا ہو لیکن 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے جتنے بھی دے سکتے ہیں آپ صدقہ دیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر دیں. کیونکہ جب روزانہ دیں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری مصیبتیں, آفتیں بھی دور ہوں گی, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے گھر میں, ہمارے مال میں, ہماری روزی میں اس کی برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا صدقے کے کتنے فضائل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہو. تو کھجور کا ٹکڑا بھی انسان اگر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے, اللہ پاک اسے بھی اس کے دوزخ میں داخلے سے بچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں 3 باتوں پر, ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پر فرض اور واجب ہے وہاں سب سے پہلے مال خرچ کریں, اور جہاں نفلی صدقہ ہے وہاں پر بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنی راہ میں خوب دل کھول کر اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب